عوام کا انتظار گیا بیکار، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا، مٹی کا تیل 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 11 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کے بیٹے خرم لطیف گرفتار، خرم کھوسہ کے خلاف مزنگ تھانے میں ایف آئی آر درج ہے۔ سب انسپکٹر سرور کی مدعیت میں مقدمہ کل دوپہر 2:30 بجے درج کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، کار سرکار میں مداخلت اور چوری کی دفعات شامل۔ لیکن انصاف عام انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہر صورت لڑے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا افغانی پی ٹی آئی ٹکٹ کے معاملے پر منگل بدھ کو مشاورت ہوگی۔ امیدواروں کے تحفظات پر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن ٹریبونل سے انصاف مل جائے گا۔ ہم معاملات پر سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کریں گے۔ تاحیات نااہل کیے جانے والے کو تاحیات وزیراعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نئی امیدیں، نئے خواب، دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ نئے سال کا پہلا سورج طلوع۔ ریاست پاکستان اور عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے سبب پاکستان میں نئے سال کا استقبال سادگی سے کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی ہدایت پر آتش بازی، ہوائی فائرنگ، جشن اور ہر قسم کی تقریبات پر پابندی۔ گولیاں چلانے والوں کے خلاف قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا۔ پابندی کے باوجود سندھ کے مختلف شہروں میں فائرنگ، کراچی میں 4 خواتین اور 5 بچوں سمیت 30 افراد زخمی۔ مختلف علاقوں میں فائرنگ کرنے والے 59 افراد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ساحل سمندر پر ہلڑ بازی کرنے والے 6 منچلے بھی گرفتار۔ مسلح فوج کی باوقار اور قابل فخر عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 2023 ایک اہم اور مشکل سال تھا جو ختم ہو گیا۔ 2024 پاکستان کے لیے اندرونی بیرونی لحاظ سے اہم ہے۔ مسلح فوج مادر وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ بلا شبہ قوم ہمارے آباء و اجداد کے خوابوں کے مطابق سرخرو ہوگی۔ آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل منتظر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی نے پیغام دیا، پاک فوج ملک کی سلامتی ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی۔ ہمیں عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے۔ افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں، پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا، وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق ہم فلسطین مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں۔ توقع ہے نیا سال فلسطینیوں کشمیریوں کے مسائل میں کمی کا سبب بنے گا۔ دنیا بھر میں نئے سال کی آمد کا جشن جاری۔ آکلینڈ میں سب سے پہلے 3 کا ہندسہ 4 میں بدلا۔ اسکائی ٹاور روشنیوں میں نہا گیا۔ سڈنی میں بھی 2024 کا استقبال شاندار انداز میں ہوا۔ ہاربر برج پر 15 منٹ تک آتش بازی جاری رہی۔ تائیوان میں بھی نئے سال نے قدم رکھ دیا۔ لوگوں نے بھرپور انداز میں استقبال کیا۔ ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر پر آتش بازی سے نئے سال کا استقبال کیا گیا۔ دبئی کے برج خلیفہ پر بھی نئے سال کا جشن۔ لندن آئی پر سال نو کے آغاز پر شاندار آتش بازی۔ جرمنی، فرانس، روس اور یونان میں نئے سال کا آتش بازی سے استقبال۔ امریکی نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر جشن منانے جمع ہوں گے۔ سال کے آخر دن بھی اسرائیل کا غزہ والوں کو لاشوں کا تحفہ۔ 24 گھنٹے سے جاری بمباری اور حملوں میں 150 سے زائد فلسطینی شہید، 286 زخمی ہو گئے۔ خان یونس اور دیر بلاح میں اسرائیلی طیاروں نے بم برسائے، 64 فلسطینی شہید ہوئے، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ جبالیہ میں سال کا آخری سورج طلوع ہوتے ہی بمباری شروع ہو گئی، 25 سے زائد نہتے شہری شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,000 کے قریب پہنچ گئی، جس میں 9,500 سے زائد بچے شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ ٹوکیو سے ماسکو اور سیول سے پیرس تک لوگ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی کا شکار غزہ والوں کے لیے 2023 بھیانک ثابت ہوا۔
دنیا نئے سال کی آمد کی گھڑیوں اور غزہ والے اپنے پیاروں کی لاشیں گن رہے ہیں۔ 2023 ختم، لیکن صہیونی دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بدترین حالات میں بھی غزہ والوں کو 2024 سے اچھی امید۔ نئے سال پر نئے عہد، نئے وعدے ہوں گے، لوگ اپنے پیاروں کو تحفے دیں گے، تحفے مانگیں گے، مگر بے یارو مددگار غزہ والے صرف زندگی کا تحفہ چاہتے ہیں۔ میرے پارٹی کارکنان گزشتہ رات سے آرو آفس کے باہر کھڑے ہیں۔ آرو آفس میں کوئی افسر موجود نہیں۔ سربراہ بی این پی اختر مینگل کا ٹویٹ لکھا، ہمارے امیدواروں کو مسترد کیے گئے کاغذات واپس نہیں کیے جا رہے۔ مسترد کاغذات نامزدگی کے بغیر ہم ٹریبونل میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہتھ کنڈا ہمیں انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے ہے۔ الیکشن کمیشن نے آروز کو دفاتر میں موجود رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اصول کسی کے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ 4 سال اپنا سر بھی بنایا، اج اڈیالہ جیل بیٹھا اور پوری قوم دا انجر پنجر بھی ہلا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئے گی تے وہ اس ملک دے اندر انتشار اور فساد پھیلائے گی۔ ایک اناڑی کو قوم پر مسلط کیا گیا، بانی پی ٹی آئی نے 4 سال میں اپنا سر پھوڑا اور قوم کا جوڑ جوڑ بھی ہلا ڈالا۔ اب وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ لیگ رہنما احسن اقبال کا شکرگڑھ میں عوامی رابطہ مہم سے خطاب، بولے انتخابات میں اگر تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تو وہ ملک میں مزید انتشار اور فساد پھیلائے گی۔ خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان رکھے۔ اگر تم بلے کا نشان چاہتے ہو تو قانون پر عمل کرو۔ عطا تارڑ کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کراچی میں پیپلز پارٹی نے کون سا ترقیاتی کام کیا، کون سا ایسا منصوبہ بنایا ہے جس کی وجہ سے آپ اٹھ کر لاہور آ گئے۔ لاہور کل بھی نواز شریف کا قلعہ تھا، آج بھی نواز شریف کا قلعہ ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی جو ہوگی، جو پاور میں آئے گی، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ الیکشن میں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت اقتدار میں آئے گی۔ شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ متوقع شکست سے خوفزدہ ناصر الیکشن کا التوا چاہتے ہیں۔ شفاف الیکشن سے ہی ملک کو بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی عدالت یا نیب حکمران اشرافیہ کا احتساب نہیں کر سکی، اب عوام اشرافیہ کا احتساب کریں گے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تبدیلی کے دعوے داروں نے ملک تباہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تیمر گھرا میں خطاب، کہا عوام کے پاس ووٹ کی طاقت سے ملک کی تقدیر بدلنے کا موقع ہے۔ مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب کریں۔ ڈی آئی خان پولیس کی مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملے کی تردید۔ آر پی او ڈی آئی خان ناصر محمود سکتی کا کہنا ہے، مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ نہیں ہوا، یارک انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کو بھرپور جواب دیا، جس پر وہ فرار ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان خود موقع پر موجود نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے اسکواڈ کی گاڑی حملے کے وقت گزر رہی تھی۔ پنو آکل میں رقم کے لین دین پر 2 گروپوں میں جھگڑا، 4 افراد زخمی۔ ورثہ نے تحصیل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو میدان جنگ بنا دیا۔ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش میں ڈاکٹرز اور 3 وارڈ بوائز بھی زخمی ہو گئے۔ پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کا اسپتال میں توڑ پھوڑ کے خلاف احتجاج۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے افغان حدود سے پاکستانی بارڈر پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ بھرپور جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان۔ نائک عبد الرؤوف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ باجوڑ میں افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ایک منی لانڈرر، چور،
شخص کی تاج پوشی کے لیے تمام قانون اور ضابطوں کا جنازہ نکالا گیا. جس چور کا بایو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے. لندن سے آنے سے پہلے اس نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید کو نااہل قرار دیا جائے. جس چور کا بایو میٹرک ایئرپورٹ پر ہوا وہ میرا راستہ روکنا چاہتا ہے. ٹی وی پر سنا نااہل ہو گیا ہوں. آرو نے ابھی تک کاپی نہیں دی. کل عدالت سے رجوع کریں گے. شیخ رشید کہتے ہیں مری ریسٹ ہاؤس کے 942 روپے کی عدم ادائیگی پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونا مذاق ہے. جھوٹ نہیں بولتا. میں مری کے ریسٹ ہاؤس نہیں گیا. سپریم کورٹ نے صرف بانی پی ٹی آئی کو صادق و امین نہیں کہا, مجھے بھی ڈکلیئر کیا تھا. آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میلبرن سے سڈنی پہنچ گئی. کھلاڑی آج اور کل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے. آخری ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا. آسٹریلیا کو سیریز میں 2 سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. اے اسپورٹس کے پروگرام دی پویلین کے دنیا بھر میں چرچے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں اے اسپورٹس کے شو کو بھارت میں خوب پذیرائی ملی. کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران سوشل میڈیا پر بھی دی پویلین کو بھرپور سراہا گیا. پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم, معین خان, شعیب ملک اور مصباح الحق کے جاندار تجزیے اور تبصرے اس پروگرام کی جان سمجھے جاتے ہیں.